ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل قدر حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز عشاء باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس حدیث میں ہم نے نفلی عبادات کے حوالے سے نماز، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز چاشت اور اشراق کے بارے میں کچھ وہ حاصل کرنے کی توفیق حاصل کی تھی۔ آج ہم نماز تہجد کے بارے میں کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو، پہم کہتے ہیں لگاتار کو، آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت بندے کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ تو ایک بار میری بارگاہ کی طرف آ کر دیکھ تو صحیح، میری طرف مائل ہو کر دیکھ تو صحیح، میں کبھی بھی تم کو پھر نامراد واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ ایک بار اپنے گناہوں سے پچھتا کر دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھوں کو نمناک کر کے دیکھو تو صحیح، پھر دیکھنا میں تمہاری زندگی کے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نماز تہجد یہ نفلی عبادات میں مشکل عبادت ہے، چونکہ اس کا تعلق رات کے اس ٹائم سے ہے جب وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا کرتا ہے۔ یقیناً نماز کا ٹائم مشکل ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ بہت سی نفلی عبادات ہیں جو نمازیں ہم نے پہلے جس کا تذکرہ کیا، نماز اشراق کا، چاشت کا، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا، اس کی بھی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جو نماز تہجد ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان فرمایا۔ یہ امت مصطفیٰ پر نفلی عبادت ہے، جبکہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر 5 نمازوں کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی لازم تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے اور نماز تہجد کا سرکار اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نماز تہجد ادا کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کل جنت میں اور جب وہ جنت کے چشموں پر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا کرے گا اس کو وہ بہت خوشی سے پکڑنے والے، لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جنت میں جانے سے پہلے یہ خوش نصیب لوگ دنیا میں محسنین میں سے تھے۔ احسان کی تعریف سرکار نے یہ کی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ آج جمعہ کے خطبہ میں جو حدیث جبرائیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جبریل امین نے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، وہاں پر میں نے آگے حدیث پاک کو تشنہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں احسان کے بارے میں کیا تھا، قالا
یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا احسان اس کو بولتے ہیں کہ انتا عبد اللہ کا انکا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت اس قدر محبت سے کرو کہ تم ایسے محسوس کرو کہ میں اپنی آنکھوں سے خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کو یہ مقام مرتبہ حاصل نہ ہو کہ وہ نماز میں وہ لذت اور سرور حاصل نہ کر پائے، تو پھر کم از کم انسان کو یہ تو گمان کر لینا چاہیے کہ جس رب کی بارگاہ میں ہوں وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے یا نہیں، میں اس کو دکھائی دے رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو بندہ اس یا وہ انداز میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو محسنین کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے طرح غافلوں والی نمازیں نہیں ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال نماز سے کہیں کوسوں دور ہوتا ہے، ہم بظاہر نماز کے ارکان میں رکوع سجود کے اندر مصروف ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ نماز کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے اور نماز کو نماز سمجھ کر وہ نماز سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو محسنین ہیں انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں یہ صاحب احسان تھے، یہ محسنین تھے، یہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے تھے کہ گویا خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، خدا ان کے سامنے ہے۔ اور فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے وقت تھوڑا سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، وہ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ تو نماز تہجد اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی کا ثواب ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی نشانیاں کوالٹیاں کیا ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، فرمایا اللہ کے بندوں کو اگر تم نے دیکھنا ہو تو پھر اللہ کے بندوں کے ماتھوں پر نہیں لکھا ہوتا کہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کا کردار بتاتا ہے، ان کی عادتیں بتاتی ہیں، ان کا حلیہ بتاتا ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ بول چال کا انداز اور معاملات کا انداز بتاتا ہے کہ ان میں کچھ خدا کا نور پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ سکون کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، نخرہ اور وڈیائی نہیں دکھاتے۔ اللہ کے بندوں میں عاجزی پائی جاتی ہے، اللہ کے بندوں میں جب وہ عجز و نیاز کی صفت پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر ان کا پالا، ان کا واسطہ کسی جاہل سے پڑ جائے نا تو وہ اس کے ساتھ باس و مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنا دماغ اس کے ساتھ کھپا کر نہ اس کو الجھاتے ہیں نہ خود الجھتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ مل جائے وہ کہتے ہیں بھائی میری طرف سے تم کو سلام ہو، تو ڈاڈا میں لیسا، میں تیرے ساتھ باس و مباحثہ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ کلام کرتے ہیں، جہلاء کے ساتھ وہ کلام نہیں کرتے، کیونکہ جہلاء کے ساتھ کلام کرنا پانی میں مدانی ڈالنے والی کی طرح ہے۔ پانی میں آپ مدانی ڈالیں، سارا دن مدانی چلائیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ مدانی دودھ میں ڈالیں، جس دودھ کو آپ نے پہلے لسی کے ساتھ یعنی کہ جاگ لگائی ہے وہی دودھ آپ کو مکھن دے گا۔ اور وہ دودھ کہاں سے؟ فرمایا اگر تم کو کچھ بات کرنی ہے نا پھر اہل علم کے پاس آؤ، فرمایا اہل علم سے سوال کرو جس بات کے بارے میں تم کو جاننا ہے، تو اہل علم جب تم کو مفید جواب دیں گے تو وہ تمہارے لیے مکھن کی مانند ہی ہوگا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رات اللہ کے حضور ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی حالت رکوع میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر رہتے ہیں۔ دنیا تو غفلت کی نیند سو جاتی ہے، لیکن جب دنیا سو جاتی ہے تو اللہ والوں کی آنکھیں کھول جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، آپ رات کے پچھلے پیر آنکھ کھلتی ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے ایک بار رضائی اپنے اوپر سے اٹھا کر وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر کے سو بھی جائیں تو آپ کو سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ نماز تہجد باقاعدہ ادا نہیں کر سکتا وہ عشاء کی نماز کے بعد جو آخر 2 نفل ہیں
جو بندہ وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز وہ ادا کر لیتا ہے، اللہ کی جب وہ نظر میں وہ ساری رات عبادت کرنے والوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نصف رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نصف رات جو پچھلا حصہ ہے وہ آدھا حصہ پہلا اور آدھا حصہ پچھلا، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان جو رات کا حصہ ہے عشاء اور فجر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ساری رات کو ہی اپنی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا شمار فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ زمین پر بھی عاجزی سے چلتے ہیں اور جو حالات سے وہ یعنی کہ اعراض کرتے ہیں اور رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ کبھی حالت قیام میں اور کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، یعنی اب سرکار اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ رات کو غفلت سے سو نہ جایا کرو بلکہ تم کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی یہی عادت تھی، یہی تھی، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا مقام ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہارے گناہوں سے تم کو بچانے والا ہے۔ جب رات ہوتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں اس وقت جو بندہ اٹھ کر آتا ہے، یقینی بات ہے جس نے فجر پڑھی ہے لوگوں کے ساتھ ادا کی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کی ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ دیکھنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے دماغ کے گوشے میں ریاکاری کا اندیشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، لیکن رات کا وہ سما جب ایک خدا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، جس وقت دیکھنے والی کوئی اور دنیا کی آنکھ نہیں ہے، اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر اب عز و نیاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ جب وہ قربت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث مبارکہ آپ سنیں اور اس سے آپ ایک بار لطف حاصل کریں کہ سرکار دو عالم نے کس قدر رات کے قیام کا اور میاں بیوی کے تعلق کا اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ رحم کرنے سے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا رخ رحمت اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ اس بندے پر ڈالتا ہے جو بندہ آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے یعنی میاں اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ اے نیک بخت اٹھ اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نفل تہجد ادا کر لے، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں مجھے نیند آئی ہے میں نے سونا ہے، آپ ادا کر لیں میں نے سونا ہے، کہا اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے اس لیے پھینکتا ہے اللہ کی بندی بے شک جو نماز ہے نا یہ نیند سے بہت بہتر ہے۔ کیا ہے جب وہ اذان کے کلمات فجر کی وقت کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اے میری بیوی ذرا اٹھ اللہ کے حضور ایک بار تو بھی حاضر ہو جا۔ فرمایا اس مرد پر اللہ تعالیٰ اپنی رخ رحمت پھیرتا ہے اور رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور ایسی عورت پر نگاہ کرم فرماتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے نیکی کے کام میں ممد و معاون ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، خود بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو بھی نیکی کے کام کی طرف ابھارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھ کر تو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جا۔ تہجد کی نماز کے اجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جس کو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، جیسے شیشے کے کمرے ہوتے ہیں ایسے اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کا کیسا نظام ہوگا اور کیسے شفاف کمرے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں نا تو پھر اکھڑ مزاج ہو کر بات نہیں کرتے، بڑے پیار سے
نرم انداز میں۔ فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائی سے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دوسرا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز رات کو اٹھ کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 طرح کے لوگ ان کمروں کے اندر، ان محلوں کے اندر ہوں گے جو اتنے شفاف ہوں گے کہ باہر سے اندر کا سارا سین دکھائی دے گا اور اندر سے باہر کا سارا سین دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی میرے حضور دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اس کی بخشش کو عطا کروں۔ یعنی کہ رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے ساتھ اس آسمان دنیا پر جو ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی ایسا بندہ جو میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ کوئی دنیا مانگتا ہے تو دنیا دوں، کوئی دین مانگتا ہے تو دین دوں، کوئی آخرت مانگتا ہے تو آخرت دوں۔ جس نے اولاد مانگنی ہے رات کے پچھلے پہر میری بارگاہ میں آئے، جس نے رزق مانگنا ہے وہ رات کے پچھلے پہر میری بارگاہ میں آئے، جس نے عزت مانگنی ہے وہ رات کے پچھلے پہر میں آئے، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دامن کو اپنی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ تہجد کا وقت اپنی ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے لیے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ رات کا وہ وقت جب انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور رات کے اس وقت میں وہ بندہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے جب مصلی پہ بیٹھتا ہے نا، اس کے سامنے اپنی ماضی کی ساری زندگی ہوتی ہے، جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، کیا میں نے گناہ کیا تھا فلاں دن، کیا میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، تو اس وقت بندے کو اپنے سارے جب وہ ماضی کے احوال یاد آتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے پھر بندے کو ندامت ہوتی ہے، ہائے افسوس میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا، میں یہ گناہ کیوں کر بیٹھا۔ تو اس وقت اللہ کے حضور وہ بندہ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، اپنے گناہوں کی معذرت کرے، تو اس وقت بندے کو اپنے تمام گناہوں پر ندامت جب وہ محسوس ہوتی ہے، اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے میں ایک ریسرچ چھپی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹروڈ لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے، آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں بس اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ وہ بندے ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ان کو دیا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی ماضی کے سارے گناہ سامنے دکھائی دیتے ہیں، جب وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تہجد کی نماز کے وقت انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر پشیماں اور نادم ہوتا ہے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، مگر اس کی دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار اس عمل پر بھی ہے کہ وہ حلال ذریعے سے رزق کماتا ہو اور حرام کی آمیزش اپنے رزق میں نہ کرتا ہو۔ یعنی کہ رات کے اس پہر بھی اگر بندہ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو اور وہ رزق حرام کھانے والا ہو
تو اس کا اس وقت اٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دعا کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندے کے وجود میں جانے والا رزق وہ حلال ہونا چاہیے، پاک رزق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی میں بھی سرگرداں نظر آتا ہو۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی کمائی اور آمدنی حرام ہو اور اس کی خوراک، مشروب اور لباس حرام کی کمائی سے آئے ہوں تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسا قبول فرماتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ بندے کو اپنا رزق، اپنا لباس، اپنا پانی، اپنی غذا یہ حلال اور پاکیزہ رکھنی ہوگی۔ جب یہ حلال اور پاکیزہ رزق انسان کے وجود میں جائے گا پھر اندر سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ قبول فرمائے گا۔ جب ہمارا اندر کا پیٹ حرام کے ساتھ بھرا ہوگا اور ہمارا لباس حرام کمائی سے بنا ہوگا، ہمارا جوتا حرام کمائی سے بنا ہوگا، ہماری غذا حرام کمائی سے بنی ہوگی، پھر ہم جتنا بھی گر گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کر لیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ حجاج ابن یوسف یہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، بہت سے علاقوں کو اس نے فتح کیا اپنے زور بازو پر۔ ایک علاقے کے پاس یہ گزرا تو اس کے جو وزراء تھے، ساتھ جو سیانے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس لوگڑی کو چھوڑ دے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا گاؤں، جیسے نتھیاں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، ایسے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کے پاس سے اس کا جب لشکر گزر رہا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، مطلب یہ کہ ان کے منہ سے نکلنے والی دعا بالکل لوہے پہ لکیر کی مانند ہوتی ہے، دعا کریں تو دعا بھی فوراً لگتی ہے، بد دعا کسی کو کر دیں تو بد دعا بھی فوراً لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ان بندوں نے اے حجاج تیرے خلاف بد دعا کر دی نا تو تیرا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بادشاہ تھا اور ظالم تھا، جابر تھا، سیاںا بھی تھا، اس نے کہا شاید میں یہاں پر رکتا نہ رکتا، میرے مزاج میں تھا، لیکن اب ضرور رکنا ہے۔ اس نے کہا یہاں پر ہی کیمپ لگا دو، خیمے لگا دو۔ خیمے لگا دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے تو اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ جاؤ، جا کر ایک تو عوام الناس میں اعلان کرو کہ کل کے سارے پورے شہر کا کھانا بادشاہ کے دسترخوان پر ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کو دعوت دینی ہے جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جو مستجاب الدعوات ہیں۔ اگلا دن دیگیں پک گئیں، کھانا تیار ہو گیا، پبلک کے لیے علیحدہ کھانا لگایا گیا اور اللہ کے ولیوں کے لیے علیحدہ کھانا لگایا گیا، پبلک کو کھانا کھلایا گیا، ان لوگوں کو بلایا گیا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وی آئی پی انداز میں بلایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ جب کھانا کھا بیٹھے نا تو بادشاہ حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، سب کو اجازت ہے، چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تو نے اتنا اہتمام کیا، کیوں کھانا ہمارے لیے پکوایا، وجہ کیا ہے؟ ان ولیوں نے کہا، اس نے کہا کہ مجھ کو میرے وزیروں نے بتایا تھا کہ تم لوگ مستجاب الدعوات ہو، تمہارے منہ سے نکلنے والی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی لگتی ہے۔ یہ جو رزق تم نے کھایا ہے نا، ابھی روٹی کھائی ہے میرے دسترخوان سے، یہ بالکل حرام رزق ہے، رزق حرام سے کمایا ہوا مال ہے، اور اس رزق حرام سے جو غذا حاصل کی گئی ہے وہ میں نے تم کو کھلائی ہے۔ اب جاؤ، جو چاہے تم دعائیں کر لو، جو چاہے بد دعائیں کر لو، نہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی نہ بد دعا قبول ہوگی، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک نہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم پہلے اپنا رزق حلال کے بل بوتے پر دعائیں اللہ سے قبول کروا لیتے تھے، رزق حلال کے بل بوتے پر لوگوں کے خلاف تم بد دعائیں کرتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا۔ اب تمہارے پیٹ میں رزق حرام کے لقمے چلے گئے ہیں، اب تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی، بد دعا کرو گے بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کمائی اور آمدنی حرام ہو اور اس کی خوراک، مشروب اور لباس حرام کی کمائی سے آئے ہوں تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے؟ نماز تہجد اور گریہ وزاری تبھی نفع بخش ہوتے ہیں جب انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو اور اس کے گھر میں سب لوگ رزق حلال کماتے ہوں اور رزق حلال کھاتے ہوں۔ آج کے دور میں حرام ذرائع جگہ جگہ پر ہیں، جوا چل رہا ہے، سود ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے اور سمگلنگ، یہ تمام وہ صورتیں ہیں رزق کمانے کے جو ناجائز ہیں، اور یہ تمام حرام ذرائع ہیں۔ اگر ان ذرائع سے حاصل ہونے والا رزق بندہ کھائے گا نہ اس کی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا نہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو نماز تہجد کے بارے میں سرکار دو عالم نے اپنی امت کی بڑی تبلیغ کی ہے، کہا ہے پہلے اپنا رزق حلال حاصل کرو، رزق حلال کا اہتمام کرو، پھر نماز پنجگانہ کا اہتمام
کام کرو، اللہ توفیق دے تو پھر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کھڑے ہوگے تو اس وقت تمہارا کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں بڑا پیارا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں بورکا لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں، اللہ اس کی اولاد میں، اللہ اس کی عمر میں، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک جب وہ امریکن سائنسدان بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے جس کا نام بینجامن فرینکلن ہے، اس نے اپنے یعنی کہ کتاب کے اندر ایک قول لکھا ہے، وہ کہتا ہے جس کو بیسیکلی یہ چیز اسلام سے ریلیونٹ ہے، اسلام سے متعلق ہے، لیکن آج عیسائی وہ بھی اس بات کو مان بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک دا مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائر، کہ جو بندہ جب وہ جلدی رات کو بیڈ پر چلا جاتا ہے اور جلدی صبح بیدار ہو جاتا ہے، یعنی جلدی سونا اور جلدی بیدار ہونا یہ بندے کو ہیلدی یعنی کہ صحت مند بناتا ہے، ویلتھی انسان کو یہ مالدار بناتا ہے، اینڈ وائر اور انسان کو عقل مند بناتا ہے۔ مطلب یہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جو بندہ رات کو دیر تک جب وہ موبائل کے ساتھ کھیلتا رہے، رات کو دیر تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا رہے، رات کو دیر تک جب وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھتا رہے، اور اس بندے کے لیے صبح ایک تو جلدی اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسرا کل آنے والے دن اس کے سارے معاملات جو گے وہ ڈسٹرب ہوں گے، چہرے کا نور زائل ہو جائے گا۔ اگر بندہ چاہے کہ میں صحت مند بھی رہوں، مالدار بھی بنوں اور عقل مند بھی بنوں، سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ رات کو جلدی جلدی سو جائے اور صبح سویرے بیدار ہو جائے۔ اور یہی طریقہ ہمارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے، عشاء کی نماز ادا کرتے ہی سرکار سو جاتے تھے۔ رات کا ایک پیر گزرتا، پچھلا جب پیر شروع ہوتا سرکار اس ٹائم کھڑے ہو جاتے اور سرکار قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس ٹائم سرکار قیام کرتے تھے اور رات کے پچھلے پیر جب سرکار کھڑے ہوتے تھے تو اس قیام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ سرکار کی جو اڈیاں تھی، پلیاں یا وہ پاؤں تھے وہ سرکار کے سوج جاتے تھے، متورم ہو جاتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم نماز تہجد ادا کر کے پھر تھوڑی دیر سرکار آرام کرتے تھے، پھر حضرت بلال اذان دے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ نماز فجر کا وقت ہو گئے۔ رات پہلے یعنی کہ عشاء کی نماز ادا کر کے جلدی سو جانا اور رات کے پچھلے پہر جلدی بیدار ہو جانا، یہ تو سرکار کی سنت ہے۔ اور سرکار کی سنت کو آج کا سائنسدان جس کا تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک دا مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائر، جلدی سونا اور جلدی بیدار ہونا انسان کو مالدار، عقل مند اور صحت مند بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے تو پنجگانہ نماز با جماعت داخل توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ یہ جو تمام یہ چیزیں جو میں نے آپ سامنے بیان کی ہیں یہ نفلی عبادات ہیں، یہ فرض نہیں ہے ہم پر واجب نہیں ہے۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں نماز تہجد کی، اور صوفیاء کرام نے اس کے ادا کرنے کے یعنی کہ مختلف طریقے بیان کیے ہیں، پیٹرن بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 12 رکعت نماز ادا کرنے کی نیت سے یعنی کہ قیام شروع کیا ہے تو پہلے 2 رکعت کی آپ نیت کریں، پہلی رکعت میں 1 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دوسری رکعت میں 2 بار پڑھ لیں، تیسری رکعت میں 3 بار پڑھ لیں، یہ ایک آسان پیٹرن ہے۔ اگر آپ یہ پیٹرن یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر پہلی رکعت میں آپ 12 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دوسری رکعت میں 11 بار پڑھ لیں، ایک ایک کر کے کام کرتے کرتے نیچے آتے جائیں۔ تو یہ یعنی کہ طریقہ کار ہمارے صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نماز تہجد کی ہیں، اور نماز تہجد یہ وہ عبادت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔